وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے اندر ہے لیعبدون کی جگہ لیعرفون ہے کہ لوگ یہاں دنیا میں جا کر مجھے پہچان کر آ جائے۔ آج دنیا کے اندر انسان آیا ہے، انسان کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے آیا ہے؟ کہ انسان دنیا میں آیا ہے کہ اللہ کو پہچان کر چلا جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آج دنیا کے اندر لگ کر آج ان کا یہی یقین ہے کہ مال سے ہو رہا ہے، دولت سے ہو رہا ہے، ان سب چیزوں سے ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے پیچھے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج ہمارا یہ یقین ہر مرد، ہر بچے، ہر عورت کا یہ یقین بن جائے کہ کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے اور 100% اس پر یقین رکھے تو میرے بھائیوں تو اس کے اندر 100% وہ کامیاب ہو کے جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اگر ہمارے زندگی کے اندر ہوں گے تو ہم آخرت والی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا والی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر اللہ کے احکامات ہم نے پورے کیے، اللہ نے جو ہمیں نماز کا حکم کیا نماز ہم نے پوری پڑھی، زکوٰۃ ہم نے پوری دی، حج کیے، یہ سب چیزیں ہم نے کی، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے لوازمات ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو طریقے ہیں، اللہ کے نبی کو جب دنیا کے اندر بھیجا گیا اللہ کے نبی نے بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ تک کا ہر طریقہ بتا دیا کہ کیسے جانا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے کھانا، ہر عمل سنت کے مطابق کیا اور ہر عمل پہ کتنی نیکیاں ہیں۔ عام دنوں کے اندر ایک نیکی ہوتی ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک نیکی کو 70 کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ اگر ایک نیکی وہ کرتا ہے اس کو 70 نیکیاں ملی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا بھی اسی کے لیے انسان دنیا میں جا کر میری عبادت کرے، لیکن آج دنیا کے اندر وہ لگ چکا ہے اور اپنی عادت کو بھول چکا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد سب فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے دھوکے میں دیا ہے کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو آگے تو یہ ابلیس کیا کہتا ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور میرا درجہ تو اونچا ہے، ان کا درجہ اونچا نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر لوں؟ تو اللہ رب العزت اسی جگہ پر انہیں وہیں جنت سے نکال دیتے ہیں اور دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں اور وہیں پہ شیطان یہی قسم کھاتا ہے، وہ قسم کھا کے بولتا ہے اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں مگر تیرے جو بندے ہوں گے ان کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، بھٹکانے کے بعد اپنے راستے پہ لے کے آؤں گا اور نیکی کا کام کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت بھی آگے سے 3 قسمیں کھا کے فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم اور میری جلال کی قسم، کہ یہ قسمیں کھا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ اگر کوئی بھی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور بخشش کی طلب کرے تو میں اسے بخش دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اتنی بڑی اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھا کے فرمایا۔ آج انسانوں کے اندر کتنی کمی کوتاہیاں ہو جاتی، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے وہ توبہ طائب نہیں ہوتے، نہ اللہ کے در کے پاس جاتے ہیں، نہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے اتنے گناہ ہو گئے مجھے معاف فرما۔ وہ اس چیز کے قریب جاتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی آج جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں تو اس کا عذاب کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ ایک کافر ہوتا ہے، کافر اگر وہ مر جائے تو وہ جہنم کے اندر داخل ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک کافر کا جنازہ جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی جنازے کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تو کافر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کاش یہ کلمہ پڑھ لیتا، یہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا، اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا۔ کافروں کے لیے میرے بھائیوں جہنم کو بنایا ہے اور جنت کو مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، جو نیکی کرے گا، جو نیک کام کرے گا اس کے لیے بنایا ہے۔
जहन्नम की हौलनाकी इतनी है कि इनके हम अगर बयान करना चाहें तो बंदे इनको सुन के भी बंदा परेशान हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये जहन्नम को अल्लाह देखो कि 1000 साल तक इस जहन्नम को भड़काया जाता है, 1000 साल तक, फिर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। जब इसको 1 साल और भड़काया जाता है फिर इसका रंग बिल्कुल लाल हो जाता है, फिर इसको 1 साल और भड़काया जाता है, इसका रंग बिल्कुल काला बन जाता है। अब ये काले रंग की तरह ये जहन्नम की आग ये बिल्कुल स्याह बन जाती है। फिर आता है कि इसके अंदर अगर एक अंगारा इसका निकाल कर अगर दुनिया के अंदर रख दिया जाए तो पूरी दुनिया की सारी राख हो जाए, पूरी दुनिया इसके अंदर झुलस जाए। एक रिवायत के अंदर आता है अगर जहन्नुम के अंदर से अगर गाय के लथने के बराबर अगर कोई सुराख खोल दिया जाए और अगर वो दुनिया में छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी दुनिया जल जाए, और जो आखिर के मशरिक के अंदर अगर कोई इंसान हो तो उसका दिमाग भी वहीं जल जाए, फट जाए। तो ये जहन्नुम के हौलनाकियाँ हैं, इतनी खतरनाक हौलनाकियाँ हैं कि अगर इंसान इतने गुनाह करके अगर जहन्नुम में जाए, अगर उससे जहन्नुम के अंदर अगर प्यास लगेगी तो उसको खून उसको पीप पिलाया जाएगा। वो पीप पिएगा, जब पीप मुँह से पिएगा और पीने के बाद पेट से सारे का सारा खुद ब खुद निकल जाएगा। उसके बाद जब उसको देखा एक और उसको अजाब होगा, अगर उसके नीचे के जो होंठ होंगे अगर वो होंठ उस जहन्नुम की वजह से वो सारे होंठ नीचे तक आ जाएंगे, बिल्कुल पैरों तक आ जाएंगे। उसके बाद ऊपर का होंठ उसके सर तक पहुंचेगा, जुबान पूरी जमीन तक फैल जाएगी। तो ये उसके लिए जहन्नुम के इतने होल लग जाए। और ये नहीं कि एक दफ़ा होगा, ये हर दफ़ा उस पर ये होता रहेगा। उसके बाद एक अजदहा होगा जो उसमें मुसल्लत कर दिया जाएगा, वो हर रोज़ इसको 100 कोड़े हर रोज़ उसको कोड़े मार रहा होगा, दूरे मार रहा होगा, तो वो यही चीज़ें मार रहा होगा, काश मैं ये ना करता, ये ना करता मैं। तो ये जहन्नम की हौलनाकियाँ हैं, इतनी जहन्नम की अगर हम दुनिया के अंदर किसी आग के ऊपर अगर हाथ भी अपना रख दें तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहन्नम की आग तो मेरे भाइयों इतनी खतरनाक आग है कि उसके अंदर तो 1 सेकंड के लिए भी हम नहीं रह सकते। इस जहन्नम से बचने के लिए एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को रख दिया, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को रख दिया। जन्नत क्या है? अगर नेक अमाल करेगा, अगर नेक तरीकों में अल्लाह के नबी के तरीकों में चलेगा, अल्लाह के अहकामात को पूरा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और जन्नत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। एक जन्नती जब एक इंसान को जन्नत पे डाल दिया जाता है तो जब वो जन्नत को देखता है, आदम अलैहिस्सलाम के रिवायत में आता है 300 फर होते हैं, वो 300 फरों को वो पूरे अंदर घुमाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उस पूरी जन्नत को नहीं दे सकते। पूरे दिन से सुबह से शाम तक उस परिंदे को अगर घुमाता है, अपने आप के फरों को खोल कर घुमाता रहे तो फिर भी वो पूरे जन्नत का अपने नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा बनाया है। वो किसके लिए बनाया है? तो इसी मुसलमानों के लिए बनाया, मोमिन बंदों के लिए बनाया कि मेरे बंदे के जहन्नुम से बचकर जन्नत के अंदर जाने वाले बन जाएं। वो किस तरह होंगे कि हम अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के नबी के तरीकों को 100% अपनी ज़िंदगी के अंदर ले जाएंगे, अपने अंदर भी ले जाएं। पहले खुद अमल करें, उसके बाद अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, सबको इसके अंदर ले के आएँ। अगर ये हमारे अंदर होंगे तो हमारे घर के अंदर भी बरकतें होंगी, हमारे ऊपर जो मसाइब है वो भी टल जाएंगे और कोई भी हमारे पे कोई जैसे मसाइब ना आएंगे। आज हम देखते हैं घरों के अंदर जो मसाइब है, घरों की जो तकलीफें हैं, हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती, ये इसी वजह से होता है कि हमने अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के नबी के तरीकों को हमने छोड़ दिया है। अगर उनके तरीकों हमने सुन्नत अमल को नहीं किया तो हमने गैरों के तरीकों, अंग्रेज़ों के तरीकों को हमने अपनाया हुआ है। अब उनके तरीकों के अंदर क्या खास बरकत होगी? उनके अंदर कुछ ज़रा बराबर भी बरकत नहीं होगी। ये उल्टा अल्लाह की नाफरमानी है। जब अल्लाह की नाफरमानी होगी तो अल्लाह के अज़ाब हम पर मुसल्लत होंगे। एक बात में आता है अल्लाह के नबी मेराज के लिए जा रहे, शब मेराज के लिए जा रहे थे, तो जब ऊपर जा रहे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील से, जिब्रील ये नीचे से चीज़ें ऊपर जा रही है और ऊपर से चीज़ें नीचे आ रही है, ये क्या है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये जो नीचे से जा रहे हैं ये आपके बंदे हैं, ये आपके जो उम्मती है उनके अमाल है, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये अल्लाह के फैसले हैं। और जैसे ये उम्मती, आपके उम्मती जैसे अमाल करेंगे वैसे ही अल्लाह के ऊपर से फैसले उतरेंगे। आज मेरे भाई हम देखें, आज दुनिया के अंदर अगर हमने नेक अमाल किए तो नेक अमाल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर से फैसले भी रहमत वाले होंगे। अगर हमने अमाल ही बुरे किए, हमने नाफरमानियाँ की 100%, तो उसके बाद ये अल्लाह के जो ऊपर से फैसले होंगे ये आज़ाब उतरेंगे हमारे पे, ये आज़ाब हो गया। आज दुनिया के हम ये कहते हैं कि कैसे आज़ाब हो गया, क्या हो गया ये मेरे भैया, हमने खुद ने अपने आप को खुद हमने देखा है।
کہ کیسے ہم نے خود اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے جو طریقے تھے، اللہ کے نبی نے جتنے بھی سنت عمل کیے تو صحابہ نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو دیکھا، فوراً دیکھتے ہی اس پہ عمل کیا۔ کیوں عمل کیا؟ اسی وجہ سے عمل کیا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور عمل کرنے کے بعد ان کی زندگی ہمارے ساتھ نمونہ ہے، ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح یہ اعمال کیے تھے۔ عمل کرنے کے بعد وہ بھی ان کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ، کہ انسان کا بھی اس میں ذکر آیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی ذکر اسی کے اندر آیا ہے کہ کتنی اشرف المخلوقات ہے انسان بھی، کہ اللہ کے نبی کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کی امت میں سے ہونے چاہتے تھے کہ یہ فرمایا کہ اللہ یہ امت مجھے دے دے یا مجھے اس امت میں سے بنا دے، لیکن نہیں، یہ امت آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور اس کی خاص برکت یہ ہے کہ ہم سے کوئی اگر گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت سے اگر ہم معافی مانگے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہم سے ایک گناہ ہوتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا محض فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے۔ تو کس طرح جانے والا بن جائے؟ یہ اسی طرح جانے والا بن جائے کہ اعمال سے ہماری زندگی کے پلنے والا بن جائے، کہ اعمال سے جو ہو رہا ہے ہمارا عمل کریں گے، اس اعمال سے ہمارے پلنے کا شوق پیدا ہو جائے، دنیا سے ہماری آخرت کی طرف رغبت ہو جائے، مال سے ہماری دنیا کی طرف رغبت ہو جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں تو یہ اسی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ یہ دنیا کی رغبت ہم سے نکل جائے، اور یہ جہنم کو اور جنت کو ہم سامنے رکھ کر اگر دنیا کا اگر زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ کہ جو اس چیز کو ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم فعل، جو بھی کام، جو بھی ہم قول ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے نبی کے اخلاق بھی اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کے نبی چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے ان پہ ادب سے پیش آتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم بھی جو جتنے بڑے ہیں وہ بھی ہم چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں۔ یہ اخلاقیات میں سے اخلاق سب سے بڑی چیز بھی یہی ہے۔ اس کے ساتھ ادب ہے میرے بھائی، دین پورے کا پورا ادب ہے، الکل دین و ادب، دین پورے کا پورا ادب ہے۔ اگر ہم نے ادب کیا، یہ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب ہم کو بہت آگے تک لے کے چلے جاتی ہے۔ اس ادب کے اندر اگر کافر کے سامنے بھی اگر ہم نے ادب کر دیا تو کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاقیات کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے کہ کیسے یہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، کس طرح ہمارے ساتھ تجارت کرتے تھے، وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس طرح ہمیں زندگی بتائی کہ اس طرح زندگی گزار کے جائیں، دنیا سے اگر جائیں تو اس طرح زندگی گزار کے جائیں، مسافرانہ طور پر زندگی گزار کر جائیں، کہ دنیا کے اندر جیسے آئے ہیں مسافر بن کے آئے ہیں۔ کسی نے بنگلے بنا لیے، کسی نے مال، کسی نے گاڑی یہ بنا لی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ مجھ سے یعنی فلاں ہر کوئی اسی ہرس کے اندر لگا رہتا ہے کہ میری گاڑی فلاں کی گاڑی سے اچھی ہو جائے، میرا گھر فلاں کے گھر سے اچھا ہو جائے، میرا اس سے اچھا ہو جائے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ دو جہاں کے بادشاہ، آخر زمین و آسمان کے جو بادشاہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا جو گھرانہ تھا، ان کی جو زندگی تھی کتنی سادی زندگی تھی۔ ایک کٹورا ہوتا تھا، ایک پیالہ گھر کے اندر ہوتا تھا، ایک چٹائی ہوتی تھی، اگر اس چٹائی پہ سو جاتے تھے تو چٹائی کے نشان اللہ کے نبی کے جسم پر پڑتے تھے، اور ایک چادر ہوتی تھی، اور وہ سردیوں میں اس بچھونا ہوتا تھا جو اسی کو سردیوں میں اوڑھ لیا کرتے تھے، تو گرمیوں کے اندر اسی کو بچھا لیا کرتے تھے۔ بالکل سادہ زندگی گزار کے گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو کیسی مثال ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ شروع سے آخر تک تھے، جبھی ان کو صدیق کا لقب ملا، بالکل سچ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال تھا، اتنا دولت تھا، لیکن پھر بھی بالکل سادی زندگی گزاری، کہ ان کو پتہ ہے کہ اس مال سے کچھ نہیں ہونا، اس دولت سے کچھ نہیں ہونا، جو ہونا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوگا، کہ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ صحابہ کے دور کے اندر اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تو سیدھا وضو کرتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، نماز پڑھتے کہ اللہ سے مانگتے یا اللہ یہ حاجت ہے میری، یہ پوری کر دے۔ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنا دیتے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بناتے تو بندے کی حاجت پوری ہو جاتی۔ اس طرح کا ہمارا یقین بن جائے تو ہم بھی اس دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔
اگر ہمارا یہ یقین نہیں بنا، ہمارا یہ چیز نہیں بنے، تو ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا انسان وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے جائے گا۔ اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے، آج ہم بھی دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے۔ کہ آج ہم خود دیکھتے ہیں، کل ہمارے بڑے تھے اور آج نہیں ہے، کل باپ تھا لیکن آج نہیں ہے، کل بیٹا تھا اور آج باپ بیٹھا ہوا ہے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں یہ ہونی ہے۔ اللہ لوح محفوظ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، جس کا جتنا وقت ہے، جتنا مقرر کیا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے اندر یہی ہے، عقل مند شخص وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ مرنے کی تیاری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ کر ہم ان پر زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اپنے گھر کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر، ان کے اندر ہم یہ چیزوں کو لے کر آ جائیں۔ اگر ماں باپ ان چیزوں کو کریں گے تو بچے خود دیکھ کر ان چیزوں کو کریں گے، اگر ماں باپ بھی نہیں کریں گے تو بچے کیسے دیکھ کر کریں گے؟ تو یہ چیزیں ہمارے اندر آئی گی محنت سے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی قربانیاں دی۔ طائف کے میدان کے اندر پتھر مارے گئے تھے اللہ کے نبی کو، سر مبارک سے خون نکلا، چپل مبارک سے خون بہا، اتنا خون بہا، لیکن پھر بھی کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے لیے دعا کی کہ وہاں کے طائف کے جو پہاڑ تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ بد دعا کریے ان کے لیے کہ ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، ان پہاڑوں کو ملا دوں، یہ سارے کے سارے کفار اس کے اندر دھس جائیں۔ اور زمین سے آواز ہے کہ آپ حکم کریں کہ زمین کھل جائے اور سارے کے سارے اس کے اندر دھس جائیں۔ آسمان سے آواز ہے کہ آسمان یہاں پھٹے اور سارا کا سارا عذاب ان پر نازل ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی جو نسل ہوگی وہ اس دین کو قبول کرے گی۔ انہوں نے اگر دین کو قبول نہیں کیا، ان کی آنے والی نسل ان کے دین کو قبول کرے گی۔ تو آج میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہمارے پاس بہت مشقت سے پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے مشقت اٹھائی، صحابہ نے مشقت اٹھائی، تو آج ہمارے پاس بھی یہ کلمہ بہت مشقت سے پہنچا ہے۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ، اللہ کا نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف اگر اس پر ایک کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اس کلمے کا دنیا جو کچھ دنیا کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیا جائے تو دنیا ایک کلمے والا پلڑا جو کہ باہری ہو جائے گا۔ یہ کلمے والی محنت اس طرح ہے۔ تو یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو ہم کلمے کے اندر پڑھتے ہیں، ہم دین کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد ہمارے پہ یہ لازم آتا ہے سب سے پہلے کہ یہ نماز کا حکم، اللہ کے نبی نماز کا حکم دیتے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری موقع کے اوپر بھی جب اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے نماز کا حکم کر رہے تھے کہ نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، کہ یہ نماز ایک واحد چیز ہے کہ اللہ سے اپنے حاجت کو پوری کرتے تھے، اللہ سے اپنی چیزوں کو مانگتے تھے، اللہ سے اپنی ہر چیز کو مانگتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے۔ جب اللہ کے نبی کو نماز کی بشارت دی گئی، نماز دی گئی تو اللہ کے نبی کو دی گئی تو صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا، اللہ سے مانگنے کا ہمیں موقع مل گیا، اللہ سے مانگنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا، بڑے خوش ہوئے۔ لیکن آج یہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے تو 5 منٹ ایک نماز کے لیے 5 منٹ رکھتے ہیں اور اس 5 منٹ وہ بھی نہیں دیتے کہ 5 منٹ کے اندر نماز پڑھ کر آ جائے، لیکن دن کے اندر 5 نمازیں ہوتی ہیں، ان 5 نمازوں کے اندر بھی بندہ پورے وقت پہ نہیں اترتا، نہ گھر والے اترتے ہیں، نہ بچے اترتے ہیں، نہ خود اترتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ ایک محلے کے اندر اگر ایک گھر بے نمازی ہو تو اس کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے، 40 گھروں پر نحوست پڑتی ہے۔ اگر بندہ خود اگر نمازی ہے تو اس کے گھر والے، اگر اس کے پڑوسی ہیں، اگر اس کے دوست ہیں، اگر گلی کے اندر جو ہیں اگر وہ نمازی نہیں ہے تو ان کو بھی نماز کی دعوت دی جائے، پڑوسی ہے تو ان کو بھی نماز کی دعوت دی جائے کہ کیسے وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے آئے گی، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زبردست محنت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے علم ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت جب مسجد نبوی کے اندر صحابہ جب نماز کے لیے بیٹھے ہوتے تھے تو نماز کا ٹائم ختم ہو جائے، سارے صحابہ نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے، پھر علم کی مجلس لگ جاتی تھی، علم کی مجلس ختم ہونے لگتی۔ جب اللہ کے نبی ایک دم مسجد نبوی کے اندر آئے تو صحابہ کو دیکھا، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے صحابہ تم کیسے بیٹھے ہو؟ کہ فرمایا کہ ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب صحابہ چلے گئے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ ان کو وہ ملے گا جو وہ پڑھ کے چلے گئے، لیکن تم پھر بھی اس انتظار میں بیٹھے تھے، لیکن تمہیں ان سے بھی زیادہ ملے گا۔ یہ علم ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس کو اگر حاصل کر لیا جائے، آخرت کا علم حاصل کر لیا جائے تو دنیا کے کوئی بھی علم اس کے برابر نہیں ہوتا۔ جیسے ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، کسی گھر والوں نے اگر کسی والدین نے اگر اپنے بچے کو حفظ پڑھوایا، حفظ پڑھوانے کے بعد یہ ایسی ایک کتاب ہے، دنیا کے اندر کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج دنیا کے اندر کتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، سب کے اندر بالکل رد و بدل ہوا پڑا ہے۔ تورات کے اندر دیکھو، انجیل میں دیکھو، زبور کے اندر دیکھو، سب میں رد و بدل ہوا پڑا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید ہے جو ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر جب یہ پیوست ہو جاتی ہے، جب اندر چلا جاتا ہے تو یہ وہاں سے بھی نہیں نکلتا، وہاں سے بھی یہ نہیں نکلتا۔ انگریزوں کا جب انگریزوں نے اس سازش کو دیکھا کہ اس قرآن کو جب ختم کرنے کا سوچا، تو ہندوستان کے اندر جب یہ سامنے آئی بات کہ ان قرآنوں کو ساروں کو ختم کیا جائے، تو سارے کے سارے ہندوستان کے اندر یہ جو مشہور انگریزوں کا مشن تھا کہ انہوں نے سارے قرآن کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سارے نسخے جمع کر کے ان سب کو ایک طرف کر دیا، جلا دیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک حافظ قرآن چھوٹا بچہ آتا ہے اور اس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو وہ انگریز بھی پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنے جنرل کو کہتا ہے کہ ہم نے سارے نسخے تو ایک جگہ جمع کر لیے، لیکن ان بچوں کے اندر جو سینے میں قرآن ہے تو ان کو ہم کس طرح نکالیں گے؟ یہ کتاب ایسی ہے تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ یہ امت اس کو حفظ کر سکتی ہے، باقی کسی امت کے اندر ایسے نہیں ہے کہ وہ یاد کر سکے اور نہ وہ رد و بدل کر سکتی ہے۔ اگر اس قرآن کو پڑھا جائے، اگر اس کے اندر کوئی ذرا برابر رد و بدل ہو تو وہ حافظ قرآن اس کو دیکھ کر بھی پہچان لیتا ہے۔ حافظ قرآن کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو آرام سے جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا رہے، اور جہاں پہ تیرا آخری ہے والناس، تو آخری درجہ بھی تیرا وہی ہوگا۔ جب حافظ قرآن کو اللہ کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا سایہ ہوگا، تو حافظ قرآن بھی اسی سایہ کے نیچے ہوگا، تو سب دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہے، یہ کون ہے، تو دیکھا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن ہے کہ اس سایہ کے نیچے ہے۔ پھر جب ان کے والدین کو بلایا جائے گا، جب ماں باپ کو بلایا جائے گا تو ان کو ایک تاج پہنایا جائے گا، تو اس تاج کی جو روشنی ہوگی تو وہ سورج کی روشنی بھی اس کی روشنی کے آگے پھیکا پڑ جائے گا کہ اس تاج کی اتنی روشنی ہوگی۔ جب دیکھنے والے لوگ دیکھیں گے وہ بڑا فخر کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بنا لیتے، کاش ہم بھی عالم بنا لیتے۔ تو جب وہ ادھر بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت انہیں 2 جوڑے ایسے پہنائیں گے، جنت کے 2 جوڑے ایسے پہنائیں گے کہ وہ پہن کے خوش ہونے لگ جائیں گے۔ تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیوں خوش ہو رہے ہو؟ یہ فرمائے کہ میرے بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کے سینے کے اندر ہے قرآن ہے، تو اس نے حفظ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی وجہ سے ادھر ایک حشر کے میدان کے اندر سب کے سامنے 2 جوڑے ان کو پہنائے جائیں گے کہ ان کی روشنی بھی ستاروں کی روشنی کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ان کو جوڑے پہنائے جائیں گے۔ جب حافظ قرآن، یہ حافظ کے اتنے مرتبے ہیں، اگر حافظ قرآن اگر قرآن کو پڑھتا ہے آرام سے ٹھہر کے پڑھتا ہے، اور اس کا آخری درجہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب حافظ قرآن کا اگر انتقال ہوتا ہے، جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو قرآن ایک طرف سے اس کی سفارش کے لیے آ جاتا ہے، قرآن اس کے لیے ایک طرف سے سفارش کے لیے آتا ہے۔ جب اگر کوئی بھی گناہ کیے ہو اور اس کے اندر سینے کے اندر قرآن موجود ہو، تو اس کے بعد بھی اگر جہنم کی آگ اس کے قریب آ رہی ہو تو قرآن اگر اس کے سامنے آ جائے گا، اس آگ کو اس کو ٹچ بھی نہیں ہونے دے گا، اور اس کو ذرا برابر ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا۔ کہیں وہ اوپر سے آئے گی، کہیں نیچے سے آئے گی، دائیں سے آئے گی، بائیں سے آئے گی، تو وہ آگ کہے گی، جہنم کہے گی کہ تو اور مجھے کیا ہوا، تو کیوں لڑ رہی ہے، یہ تو اس نے تو بڑے گناہ کیے تھے، تو اس پہ تو عذاب ہونا چاہیے۔ تو وہ قرآن کہے گا نہیں، اس کے سینے کے اندر میرا قرآن ہے، اگرچہ اس نے بڑے گناہ کیے، اپنی نوزت کی وجہ سے اگر گناہ کیے، لیکن پھر بھی اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، تو اس نے اس کو اپنے سینے کے اندر رکھا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وہ آخر تک وہ یک قرآ کلام اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اور جنت کے اندر سے اس کے لیے یہ کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور جنت کے اندر سے اس کے لیے ہوائیں کو مسخر کر دیا جائے گا۔ تو جنت کے اتنے مراتب ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت اسی طرح حافظ قرآن کے بعد یہ عالم کا درجہ ہے۔ حافظ قرآن یہ جب قیامت کے دن اپنے گھرانے میں سے 10 ایسے بندوں کو جنت کے اندر لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا جائے گا۔
جس پہ جہنم واجب ہو جائے گی، اس کے بعد یہ حافظ قرآن اگر اپنے گھروانے میں سے، اپنے گھر والوں میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا تو اگرچہ وہ بھی جہنم میں ہو تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حافظ قرآن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ علم کا ایک اتنا بڑا ہے سمندر ہے کہ علم اگر کسی والدین نے، کسی ماں باپ نے اگر نہیں سیکھا ہے تو وہ یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے۔ علم کا سرمایہ اتنا بڑا ہے، یہ بچے کل قیامت کے لیے ان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گے، کل قیامت کے دن ان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اگر کوئی انسان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو انسان کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی، 3 چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ ایک یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اولاد ہوتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کوئی مسجد بنا دیں، کوئی یہ بنا دیں تو وہ بھی اس کے لیے ثواب دارین ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو پیچھے اس نے کنویں کوئی ایسی چیز بنوائی ہو جو ثواب دارین کے لیے ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے ثواب کے لیے بنتا رہتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے۔ تو میرے اس کے ساتھ ساتھ ایک عالم کا بھی درجہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک حافظ قرآن بنانے کے بعد اس کو ایک اور بھی علم دو کہ کتابوں کا علم جو دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، کہ دنیا کی سارا علم ایک طرف ہو جائے اور ان چیزوں کا علم ایک طرف ہو جائے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک یہ دوسرا عالم کا درجہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، ان سب کو کس طرح سمجھا جائے۔ ان کو سمجھنے کے لیے آگے کا ایک ایسا راستہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے اندر لگاتے ہیں، علم کے اندر لگاتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری زندگی بن جائے۔ یہ زندگی بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حافظ قرآن ہے، عالم ہوتا ہے، تو اس کے یہ درجے اتنے بڑے بڑے درجے یہ اس طرح نہیں ہوتے، اس کے لیے بہت مشقت ہوتی ہے، بہت مشقت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بہت زبردست محنت کی ضرورت ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی نے محنت کی، کس طرح صحابہ نے محنت کی، کس طرح صحابیات نے محنت کی، کہ کس طرح قربانیاں دی، کہ انہوں نے اسی خاطر قربانیاں دی کہ کس طرح یہ سارے کے سارے مسلمان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ تو کس طرح وہ جانے والے بن جائیں، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔